تکوین 45واں باب۔ یوسف کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ تب یوسف اپنے آپ کو ان سب کے آگے جو اس کے پاس کھڑے تھے ضبط نہ کر سکا، تو حکم دیا کہ سب باہر نکل جائیں، تاکہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرے کوئی غیر شخص حاضر نہ ہو۔ تب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور وہ بلند آواز سے رونے لگا، اور مصریوں اور فرعون کے تمام گھرانے نے سنا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک زندہ ہے؟ تب اس کے بھائی اسے جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے نزدیک آؤ۔ تب وہ نزدیک آئے اور بولا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے مصر کی طرف بیچا۔ سو اس لیے کہ تم نے مجھے اس طرف بیچا، غمگین نہ ہو اور اپنے دلوں میں تنگ نہ ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ کال کے 2 برس زمین پر گزرے ہیں اور 5 برس باقی ہیں، جن میں نہ حلواہی اور کٹائی ہوگی۔ بس خدا نے مجھے تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہاری نسل کو زمین پر باقی رکھے، اور ایک عجیب و غریب رہائی کے ذریعے تمہیں زندگی بخشے۔ چنانچہ اب نہ تم نے بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا مالک اور مصر کی سرزمین کا حاکم بنایا۔ تم جلدی کرو اور میرے باپ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے سارے مصریوں کا مالک ٹھہرایا، میرے پاس چلا آ اور نہ ٹھہر، اور تو جوشن کی سرزمین میں رہے گا، اور تو اور تیرے لڑکے اور تیرے لڑکوں کے لڑکے اور تیری بھیڑ بکری اور گائے بیل اور سب کچھ جو تیرا ہے میرے پاس ہوں گے، اور وہاں میں تیری پرورش کروں گا، کیونکہ ابھی کال کے 5 برس باقی ہیں، تانا ہو کہ تو اور تیرا گھرانہ اور سب جو تیرے ہیں مفلسی میں پڑے۔ دیکھو، تمہاری اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ میرا ہی منہ تمہارے ساتھ بات کرتا ہے، اور تم میرے باپ سے میری ساری شوکت کا جو مصر میں ہے اور اس سب کا جو تم نے دیکھا ہے ذکر کرنا، اور تم جلدی کرو اور میرے باپ کو یہاں لے آؤ۔ اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا، اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر روئے، اور اس نے اپنے سب بھائیوں کو چوما اور ہر ایک کے ساتھ رویا، اور بعد اس کے وہ اس سے باتیں کرنے لگے۔ اور یہ خبر فرعون کے گھر میں سنائی گئی کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں، اور یہ سن کر فرعون اور اس کے درباریوں کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، اپنے بھائیوں سے کہہ
तुम ये काम करो कि अपने जानवर लादो और रवाना होकर किनान की सरजमीन में जाओ और अपने बाप और अपने घराने को लेकर मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें मिस्र की सरजमीन की अच्छी चीजें दूंगा और तुम उस सरजमीन की जरखेजी खाओगे। और ये भी हुक्म है उनसे कह कि तुम ये करो कि अपने लड़कों और अपनी बीवियों के लिए मिस्र की सरजमीन से गाड़ियां ले जाओ और अपने बाप को भी उठा कर आओ, और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करो, क्योंकि मिस्र की सारी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और इस्राएल के फर्जंदों ने यूं ही किया, और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उन्हें गाड़ियां दी और राह के लिए ज़ादे राह दिया। और उसने उन सब में से हर एक को नए नए कपड़े दिए, मगर बिन्यामीन को उसने 300 रुपए और 5 जोड़े कपड़े दिए, और अपने बाप के लिए 10 गधे मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए और 10 गधियां गल्ले और मैं और ज़ादे राह से लदी हुई अपने बाप के सफर के लिए भेजी। तब उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े। और उसने उन्हें कहा, कहीं राह में झगड़ा ना करें। और वो मिस्र से रवाना हुए और किनान की सरजमीन में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे, और उसे खबर दी कि यूसुफ अभी तक जिंदा है और कि वो मिस्र की सारी सरजमीन का हाकिम है। और याकूब का दिल गैर मुअस्सर रहा, क्योंकि वो उनका यकीन ना करता था। मगर जब उन्होंने उससे सारी बातें जो यूसुफ ने उन्हें कही थीं बताईं, और जब उसने गाड़ियां जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थीं देखी, तो उनके बाप याकूब की रूह ताज़ा हुई। और इस्राएल बोला, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अभी तक जिंदा है। मैं जाऊंगा और मरने से पेशतर उसे देखूंगा।